تعلیم تو انسان کو، وہ کہا اکبر آبادی نے، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ یہ جو بندہ 3-4 سیپلیوں میں BA کر لیتا ہے نا، یہ درس نظامی کے فاضل عالم سے آ کے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اللہ 6 سیپلیوں میں BA کی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے درس نظامی کی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے پڑھے کہ نہ ہو، بھئی آپ نے پڑھنا لکھنا کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ کس چیز کا آپ نے نام رکھا ہوا ہے؟ آپ کسی اور کو بھی قبول کریں، کسی اور فن کو بھی تسلیم کریں، آپ غور کریں اس بات۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بدو آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تو آداب نہیں جانتا تھا، ہم بغیر آداب بتائے لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے، سکھایا کچھ بھی نہیں اور جاہل کہہ دیا۔ اور بھائی حضور نے کچھ دیا تو اسے آداب نہیں آتے تھے، اور وہ دیکھ رہا تھا مقدار۔ اور یہاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ تو یہاں تو ایک قطرہ ملے تو سمندر سے زیادہ کام دکھاتا ہے۔ تو حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اس بے ادب کی گردن اڑائیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر۔ سرکار گھر لے گئے، جو دیا تھا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا، اب مسکرایا۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ فرمایا یہی بات میرے غلاموں کے سامنے جا کے کہہ دو گے؟ کہہ دو گے؟ گویا حضور فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گا۔ ہم نے بات کو سمجھ تھوڑا تھوڑا نا پیار کرنا شروع کریں۔ آپ چھوٹے تھے تو آپ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، آپ کا ابا سنتا بھی تھا، برداشت بھی کرتا تھا، دلیل بھی دیتا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی منہ پہ تھپڑ نہیں مارے۔ کیا تجھے عقل نہیں؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی شعور اس کا کمزور ہے، لیکن ہم والد پر غصہ کرتے ہیں، ہم دادا پر غصہ کرتے ہیں، ہم تلخی دکھاتے ہیں۔ میں نے کئی سیانے بندے دیکھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے وفادار ہیں، لیکن اپنی ذات کی حد تک، اپنی ذات کی حد تک کسی کو عزت دینا، اہمیت دینا، وقار دینا، طنز کریں گے، تنقید کریں گے، یہ کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ عزت والا تو وہ ہوتا ہے نا جو عزت بانٹتا پھرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، جو پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرنی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سرکار باہر لائے تو سرور کائنات علیہ السلام کے غلاموں کے چہرے دیکھ کے کہنے لگا او میرے محبوب کے غلاموں، سخاوت سنی بڑی تھی پر دیکھی میں نے آج ہے۔ حضور تو بڑا دیتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا عمر اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جہاں کھڑا ہے رب اسے جنت عطا کرے گا۔ ایک مثال دی سرکار نے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے کہ بات انسان کے ذہن تک جتنا اس کا معیار ہے، اسٹیٹس ہے، جو نہج ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی اور ناک سے نکیل نکل گئی تھی۔ بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے، کسی کی قابو نہیں آتی تھی، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے تلوار پکڑی، زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی۔ دوستو سننا، حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اپنا مالک۔ اس نے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میرے جانور کا کیا حال کیا؟ تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اسے دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی ہے۔ اس نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ناک میں نکیل ڈالی، اوپر سوار ہوا اور جاتی دفعہ کہنے لگا اونٹنی ہے میری، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور بتا گئے امت ہے میری تو عمر اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے پتہ ہے کیسے کر کے ان کے دلوں میں بات اتارنی ہے، کس جگہ پہ جا کے ان کو سنبھالنا ہے، کس طرح کر کے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا چور حاکم سے چھپا کرتے یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا۔ بڑی حکمت سے، بڑی، ہمیں ویسے سارا طریقہ آتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کہے نا کہ کسی کو نماز کے لیے لایا کر، تو وہ اس کو نماز پڑھنے کی بجائے اس کو کہتے ہیں نہ آنا مسجد کبھی بھی۔ دور کھڑا ہو بندہ تو اس کو کہتے ہیں پڑھ لے کر کدی نماز کتنے کھڑنے نہیں پیسے،
تو وہ بھی کہتا ہے کہ تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. لیکن وہی شخص جو دین کے لیے اس انداز میں قائل کر رہا ہے, ہوتا ہے نا آج لوگ طنز کرتے ہیں, اور وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں, تو فرمایا نہ کرنا, تو تقریر کرے گا تو سامنے والوں کو گناہگار سمجھے گا. یہ زوم آدمی کو, اس زوم میں آدمی آ جاتا, بڑی مشکل ہوتی. تو بہت سارے لوگ ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں عوام پر. دیکھیں نا, وہ ہمارا نقیب آتا ہے, خیر میرا تو تعلق اس خوبصورت جماعت سے جس کا نقیب بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے. تو شہنشاہ کی پھر مرضی ہوتی ہے, جو مرضی کرے. شہنشاہ نقابت جو ہوا, تو کئی دفعہ کہتے ہیں تھوڑا مزہ نہیں آیا, تسی تو سرور والے بندے نہیں. تو دل کرتا ہے کئی دفعہ کہہ دیں کہ یار تو 25,000 لے کے آئے, یہ مفت آئے ہیں سارے بیچارے, اور تو تنقید کر کے گزر رہا ہے. اتنے کمزور لوگ لفظ بولتے ہیں, اس انداز میں لوگ بات کرتے ہیں. تو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یار تم نے کسی سے ادھار پیسے لینے ہو نا, اپنے حق میں قائل کرنا ہو, تو تمہیں بڑا طریقہ آتا ہے. ٹیلی فون کرتے ہو, بھائی کدھر ہو, وہ کہتا ہے جی میں تو گھر ہوں, حکم کریں. نہیں, وہ فون والی بات نہیں. ملے کہاں ملیں گے, میں کل ملوں گا. وہ کل شام کو وہاں پہنچتے ہیں, پھر منت کرتے ہیں, اس کی کہانی سناتے ہیں کہ بڑا مجبور ہوں, اور اس طرح سناتے ہیں کہ وہ مان ہی جائے, اور پھر وعدہ کرتے ہیں وقت پہ لٹا دوں گا. وہ سارے دلائل جس سے وہ نرم ہو جائے وہ ہم دیتے ہیں. اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو رنگ اور ہے, اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر ہماری طبیعتوں کی سختی دیکھنے والی ہے. پھر وہ داعیانہ حسن ہی نہیں, وہ اسلوب ہی نہیں, وہ خوبصورتی نہیں, وہ اندر درد ہی نہیں, وہ کیفیات ہی نہیں. اپنے اندر لوگوں کے لیے نرمی لائیں, تھوڑا سا پیار کریں, تھوڑا دائیں بائیں دیکھیں. آپ یقین کریں, کہہ کے نا ایک دوسرے کو غلط, تو ہم اس ماحول پہ لوگوں کو لے آئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں ساری زندگی چور ہے. ہمارے بچے سمجھتے ہیں شاید ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں دائیں بائیں لٹیرے بستے ہیں, کوئی بندہ ٹھیک رہا ہی نہیں. ہم نے اپنے مزاجوں میں اتنی سختی, سازش, غیبت, اتنا ماحول کڑا کر دیا, آنے والی نسل سمجھے گی پتہ نہیں کہاں پیدا ہو. اس طرح نہ کریں, نرم کریں اپنی طبیعتوں کو, اپنے دلوں کو نرم کریں, کسی سے پیار کریں, کچھ ذوق بنائیں, کسی کو سنوارنے کا, کسی کو سجانے کا. اور یاد رکھیں, بدلہ لینے سے تکلیف ہوتی ہے, معاف کرنے سے اللہ سکون عطا فرماتا ہے, اللہ سکون دیتا ہے. بات سمیٹ رہا ہوں.